بہت خوش مت ہوئیے کہ اللہ نے آپ کو گاڑی گھوڑا دے دیا، پیسہ بہت ہے، وہ بھی امتحان ہو سکتا ہے کہ دیا تو ہے ہم نے ان کو اتنا، اب یہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، گھر خاندان کنبہ لے کے چل رہے ہیں کہ دوسروں کے اوپر مونچھ اٹھا رہے ہیں، وہ سب امتحان ہے۔ اسی میں ایک شارٹ کٹ جو اللہ نے اپنے بندوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے بنایا ہے، ایک شارٹ کٹ یہ ہے کہ کسی کی اولاد کو اس کی زندگی میں اٹھا لے۔ صلوات، یہ شارٹ کٹ ہے، صلوات۔ اور الگ الگ ایک روایت عورتوں کے بارے میں سن لیجیے آپ، کسی کی 6 مہینے کا ضائع ہو گیا، سنا نہیں سنا؟ کسی کا ذات پیدا ہوا مر گیا، کسی کا 3 سال کا ہو کے مر گیا۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کسی کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، یا بعض روایتوں میں وَلَمْ يَبْلُغِ الْحِنْسَ، بالغ ہونے سے پہلے مر جائے، ماں کے لیے بہت تگڑی روایت ہے، بہت تگڑی ہے۔ 4-5 تو مرے مرے ہیں ایسے چھوٹے موٹے، تو اکثر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یار تمہارا تو جگاڑ ہو گیا ہے، ہاں تو تنی ہمارا خیال کیو۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کسی عورت کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو وہ بچہ اپنی ماں کو کیا کٹا جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد؟ بولیے نا، اپنی ماں کو ناڑ سے باندھ کے کھینچ کے جنت میں لے جائے گا۔ صلوات پر محمد غور کر رہا، کھینچ کے لے جائے گا۔ ایک روایت کہتی ہے اگر کسی کی اولاد بچپنے میں مر جائے، لم یبلغ الحنس، ابھی بالغ نہ ہوئی ہو، تو کہتے ہیں یہ بچے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا آؤ تم لوگ تو معصوم ہو، تمہارا کوئی گناہ ہے نہیں، آ جاؤ۔ تب یہ بچے کہیں گے جو بالغ نہیں ہوئے، ہم بلا اماں ابا کے جیبے نہیں کریں گے۔ تب خدا کہے گا اچھا بھائی چھیلاؤ مت، لے جاؤ اماں ابا کو۔ صلوات بر محمد۔ یہ ہے تو اب بتائیے آپ عقل سے، پیدا ہوتے ہی جو مر جائے وہ ناڑے سے باندھ کے اپنی اماں کو جنت میں لے جائے گا، بالغ ہونے سے پہلے مر جائے جنت کے دروازے پہ چھیلا جائے گا، ہم بغیر ماں باپ کے نہیں جائیں گے۔ تو اب اگر کسی کا جوان مر جائے تب، ہاں میں نے کہا نا اللہ اپنے بعض بندوں کے لیے شارٹ کٹ تیار کرتا ہے کہ یہ بیچارہ اتنا نماز دعا نہیں کر پائے گا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مومن ہی جنت میں جائے، تو کیسے جائے؟ اولاد اٹھا لو۔ کہاں سے کہا تم نے؟ میں نے کہا ایک روایت پڑھوں گا بس، بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا، دوپہر کا وقت۔ 6 امام سے بھی یہی روایت ہے سیم، اور 11ویں امام سے بھی یہ روایت۔ بھئی یہ حدیث سن لیجئے، مسائل۔ کسی کا جوان بیٹا اگر مرتا ہے تو اب امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت اس کی روح لے کے پیش پروردگار پہنچتا ہے، اب جملہ سنیے، اللہ کہتا ملک الموت قبضت روح ابن عبدی، تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ ملک الموت کہتا ہے ہاں۔ پھر سوال کرتا ہے خدا، قبضت ثمرۃ فؤاد، تو نے میرے بندے کے دل کے باغ کا پھل توڑ لیا؟ ملک الموت کہتا ہے ہاں۔ خدا پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، اے ملک الموت جب تو نے میرے بندے کے جوان کی روح نکالی تو اس وقت میرے بندے نے کیا کہا؟ ملک الموت کہتا ہے اس نے تیری حمد کی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اب بس سن لیجیے مجلس تمام۔ تب خدا کہتا ہے کیا ملک الموت
اولاد مرنے کے باوجود اس نے میری حمد کی، اس نے انا للہ کہا. ہاں اب آواز قدرت آئے گی. ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ. وَسَمَّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو. جو آدمی 50 سال عبادت کر کے گارنٹی نہیں ہے، حج کر لو کربلا چلے جاؤ گارنٹی نہیں ہے، قاعدے سے حساب ہو جائے گا، ہر آدمی پھنس جائے گا اس پر. لیکن اگر کسی کا جوان اس دنیا سے چلا گیا اور اس نے واقعاً صبر کر لیا، خدا کے خلاف نہیں بولا، تو خدا کہتا میں کہتا ہوں بناؤ اس کے لیے جنت میں گھر. چنانچہ جن لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، ان کو جب یہ سب ہوتا ہے نا تو بہت پریشان تھوڑے ہوتے ہیں اور شکر کرتے ہیں. صاحب جواہر نام کیا تھا؟ محمد حسن محمد حسین، بہت بڑے عالم تھے ہمارے. مرحوم صاحب جواہر 25 سال کا لڑکا. یہ وہی زمانہ تھا جب یہ جواہر الکلام لکھ رہے تھے، بڑی مشہور کتاب ہم لوگوں کے یہاں ہے. تب تک ان کو خبر ملی 25 سال کی ایج تھی. اور سنیے گا، جب یہ بچہ چھوٹا ہے، بعض یہ بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک دن دیکھا اسے تو کہنے لگے خدا میں بھی چاہتا ہوں یہ ثواب مل جائے جوان کا داغ برداشت کرنے کا. عجاب، وہ لگتا ہے خدا نے ان کی دعا سن لی. کیا ہوا؟ 25 سال کا ہوا بیٹا اور یہ بیٹھے لکھ رہے ہیں. تب تک آ کے اطلاع دی گئی، کسی نے دی، آپ کا بیٹا مر گیا. جوان 25 سال کا ہے. بند کیا کاپی کتاب، اٹھے گئے، اٹھایا، ایک نگاہ اپنے لڑکے کو دیکھا، چادر ڈالی، کہا اچھا جب تیاری ہو جائے تو بتا دینا. آ کے پھر لکھنے لگے. یہ کہاں سے جذبہ آتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے دیے ہوئے ثواب کا یقین ہے ان کے اندر یہ صبر آتا ہے. لیکن کچھ بھی ہو، چاہے جتنا یقین ہو، بہرحال باپ باپ ہوتا ہے. بہرحال اللہ اکبر. امام خمینی آج اگر وہ زندہ ہوتے نا، ان کے بیٹے بڑے والے شہید مصطفیٰ نجف میں تھے، ایکسیڈنٹ کرایا گیا، کیا ہوا بہرحال سنیے آپ، بڑے لوگ. تو اس سے ایک دن پہلے کسی کی طبیعت خراب تھی، امام خمینی گئے تھے ان کو دیکھنے، ساتھ میں ان کے منشی بھی تھے، خزانچی بھی. تو وہ دیکھو کہ جب پلٹے تو خزانچی سے کہا کل آ کے مل لینا. تو یہ لوگ اشارہ سمجھتے ہیں، کل آ کے مل لینا مطلب کچھ دوائی ووائی کا پیسہ دے دینا. ہے صاحب، قبل اس کے وہ بیچارے وہاں جاتے، تب تک یہ خبر آ گئی تو کل کموئے بگڑ گیا. آپ کہتے ہیں لوگ کہ بیٹھنا شروع ہوئے لوگ. کیسے؟ جوان اولاد. ہاں، ایک جلد ان کی تفسیر کی چھپی ہے، غضب کی ہے، سورہ حمد کی. زندہ ہوتے آج مر جا ہوتے باپ کے بعد. کسی کا ایسا ہونہار بیٹا مر جائے، مار دیا جائے. اب لوگ ایک آ رہا ہے، دو آ رہا ہے. اچھا آدمی تیز آدمی تو سمجھ جاتا ہے نا کہ یہ اچانک 9 بجے سب کہاں یہاں آ رہے ہیں، بھائی کچھ تو ہوا ہے. خیریت. اب کسی نے کچھ، کسی اب ڈائریکٹ کسی کی ہمت نہیں پڑے، تب تک خدا بول پڑے کہ کیا ادھر ادھر کی بات کر رہے ہو، مصطفیٰ مر گئے کیا. یہ کلیجہ ہوتا ہے پڑے لکھے لوگ.